بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے واقعات، ان کی سوانح عمری کا آج چوتھی قسط ہے۔ تو یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کے قریب ہو گئی تھی۔ تو اس دوران ختیجہ بنت خویلد نے، جو قبیلہ بنو اسد کی ایک نہایت شریف اور مالدار خاتون تھی، مکہ کی تجارت میں اس کا بہت بڑا حصہ تھا۔ آپ کو تجارتی مال دے کر شام کی طرف تجارت کی غرض سے بھیجا اور اپنے غلام میسرہ کو آپ کے ساتھ کر دیا۔ اس سفر میں آپ کی محنت اور برکت دیانتداری کے طفیل اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت ہی نفع ہوا اور آپ نہایت کامیاب ہو کر واپس آئے۔ تو اسی طرح اور بھی آپ نے تجارتی سفر کیے۔ تو حضرت ختیجہ ایک بیوہ اور صاحب اولاد عورت تھی، جس نے یکے بعد دیگرے 2 شادیاں کی تھیں، مگر دونوں فوت ہو چکے تھے۔ چونکہ نہایت معزز، دولت مند، شریف تھی، ان کی شرافت کی وجہ سے ان کا نام طاہرہ مشہور تھا۔ مکہ کے کئی لوگوں نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا معاملہ پڑا اور انہوں نے آپ کے اخلاق فاضلہ اور قابلیت کو دیکھا، اپنے خادم میسرہ کو بھی اس کی تعریف کرتے پایا، تو انہوں نے خود آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے مشورہ کے بعد یہ قبول کر لیا۔ چنانچہ آپ کے رشتہ دار اور ختیجہ کے قریبی رشتہ دار جمع ہوئے۔ ابو طالب نے 500 حق مہر پر ختیجہ کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھ دیا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت ختیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ گویا ختیجہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی تھی۔ اس نکاح کے وقت حضرت ختیجہ کے والد تو فوت ہو چکے تھے، اس لیے ختیجہ کی طرف سے ان کے چچا عمرو بن اسد نے شرکت کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہوئی، وہ سب سوائے ایک کے، جس کا نام ابراہیم تھا، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے، ختیجہ کے بطن سے پیدا ہوئی۔ چنانچہ حضرت ختیجہ سے آپ کے 3 لڑکے اور 4 لڑکیاں پیدا ہوئی تھیں۔ لڑکوں کے نام قاسم، طاہر اور طیب تھے۔ بعض روایتوں میں ایک چوتھا بیٹا عبداللہ بھی بیان ہوا ہے، مگر عام خیال یہ ہے کہ طیب کا دوسرا نام عبداللہ تھا۔ لڑکیوں کے نام زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد جو حضرت ختیجہ کے بطن سے ہوئی، آپ کے دعوی نبوت سے پہلے پیدا ہو چکی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم آپ کے بڑے بیٹے قاسم کے نام تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد سب بچپن میں ہی فوت ہو گئی، مگر لڑکیاں سب بڑی ہوئیں اور اسلام لائیں، لیکن سوائے ایک چھوٹی فاطمہ الزہرا کے باقی کسی لڑکی کی نسل آگے نہیں چلی۔ بڑی لڑکی زینب ابو العاص ربیہ کے ساتھ بیاہی گئی، جو حضرت ختیجہ کے عزیزوں میں سے تھے۔ ابو العاص کے زینب کے بطن سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے۔ لڑکا بچپن میں ہی فوت ہو گیا، مگر لڑکی بڑی ہوئی اور حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی کے عقد میں آئی۔ اسی طرح سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ تھی، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عزیز تھی۔ یہ ہجرت کے بعد حضرت علی کے عقد میں آئیں۔ یہ مدینہ میں ان کا عقد ہوا تھا۔ انہی کے بطن سے حضرت امام حسن اور حسین پیدا ہوئے، جن کی اولاد سید کہلاتی ہے۔ حضرت فاطمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 6 ماہ بعد فوت ہوئی تھی۔
حضرت ختیجہ کی اولاد جو ان سے پہلے 2 خامدوں سے تھی، وہ 2 لڑکوں ہند اور حالہ اور ایک لڑکی ہند پر مشتمل تھی، جو خدا کے فضل سے سب مسلمان ہو گئے تھے۔ تو کعبہ کی تعمیر کا واقعہ یوں ہے کہ کعبہ کی عمارت کو کسی وجہ سے نقصان پہنچ گیا تھا۔ اس لیے قریش نے اسے گرا کر پھر عصر نو تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، مگر گرانے کا کام شروع کرنے سے سب ڈرتے تھے کہ خدا کا گھر ہے، کوئی آفت نہ آ جاوے۔ آخر ولید بن مغیرہ نے، جو معمر اور سرداران قریش میں سے تھا، اس کام کو شروع کیا، اور جب لوگوں نے ایک رات انتظار کر کے دیکھ لیا کہ ولید پر کوئی آفت نہیں آئی، تو پھر سب اس میں شامل ہو گئے۔ جب پرانی عمارت کو گراتے گراتے حضرت ابراہیم کی بنیادوں پر پہنچے تو رک گئے، ان کے اوپر نئی تعمیر شروع کی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ساحل کے پاس ایک بڑی کشتی ٹوٹ گئی تھی، اس کی لکڑی قریش نے خرید لی، لیکن چونکہ یہ لکڑی ساری چھت کے لیے ناکافی تھی، اس واسطے قریش کعبہ نے اس جدید تعمیر کو ابراہیم خلیل اللہ کی بنیادوں پر کھڑا نہیں کر سکے، بلکہ ایک طرف 7 ہاتھ جگہ چھوڑ دی۔ بعض اور تبدیلیاں بھی قریش نے کیں، مگر ان کا بیان جو ہے وہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ جب قریش کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے حجر اسود کی جگہ پہنچے تو قبائل قریش کے اندر اس بات پر سخت جھگڑا ہوا کہ کون قبیلہ اسے اس کی جگہ پر رکھے۔ ہر قبیلہ اس عزت کو اپنے لیے چاہتا تھا، حتیٰ کہ لوگ آپس میں لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو پھر ایسا ہوا کہ اس جھگڑے کی وجہ سے کئی دن کام بند رہا۔ آخر ابو امیہ بن مغیرہ نے تجویز پیش کی کہ جو شخص سب سے پہلے حرم کے اندر آتا دکھائی دے، صبح اس بات میں حکم ہو کر فیصلہ کرے کہ اس موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کی قدرت، لوگوں کی آنکھیں جو اٹھیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ آپ کو دیکھ کر سب پکار اٹھے، امین امین۔ سب نے اتفاق سے کہا کہ ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں۔ جب آپ قریب آئے تو انہوں نے ساری حقیقت بیان کی اور فیصلہ چاہا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی نصرت سے ایسا فیصلہ فرمایا کہ سب سرداران قریش دنگ رہ گئے اور آفرین پکار اٹھے۔ آپ نے اپنی چادر لی اور اس پر حجر اسود کو رکھ دیا، اور تمام قبائل قریش کے رؤسا کو اس چادر کو کے کونے پکڑوا دیے اور چادر اٹھانے کا حکم دیا۔ چنانچہ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا، کسی کو بھی شکایت نہ رہی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تصویری زبان میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ عرب کے مختلف قبائل جو اب برسر پیکار ہیں، وہ اس پاک وجود کے ذریعہ سے ایک مرکز پر جمع ہو جائیں گے۔ جب حجر اسود کی اصلی جگہ کے محاذ میں چادر پہنچی تو آپ نے اپنے دست مبارک سے اسے چادر پر سے اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا، کہ جیسا کہ پہلے کہا گیا تھا کہ تصویری زبان میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ عنقریب نبوت کی عمارت کے کونے کا پتھر آپ کے وجود سے اس جگہ قائم ہوگا۔ تو یہ تھا بہت مشہور واقعہ حجر اسود کا، آپ نے فیصلہ کیا۔ تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سے تاریخی واقعات ہیں، انشاءاللہ وہ بھی وقت آنے پر بتائے جائیں گے۔